پیپلز پارٹی کی سیاست سے تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے ہم ذرا مسلم لیگ نون کی سیاست میں واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں. اب نواز شریف صاحب پہ آ جائیں. آپ پوچھ رہے تو سن رہ گیا تھا آپ کا. میاں صاحب کیا دل برداشتہ ہو چکے؟ ویسے میں نہیں ایگری کرتا اس اسیسمنٹ سے. میاں صاحب کے لیے ڈریم کم ٹرو پچھلے کوئی کیا کہنا چاہیے اکتوبر میں آئے تھے یہ یا نومبر میں آئے تھے. یہ ڈریم کم ٹرو ان کے لیے یہ سچویشن ہوئی. اب وہ جو بھی مطلب فیکنگ کرتے رہے, شوڈ آئی یوز دیٹ ورڈ کہ فیک کرنا بھی ہوتا ہے سم ٹائم. تو ایک گیا نا بندہ گیا نا, ایک فلم تھی اس کی میرا خیال ہے یہ تھی الپچینو کی تھی, ساتھ میں کارن فیل بھی تھے. تو اس میں وہ جاتے ہوئے ان کے پاس یہ پریسٹ کے پاس اور ان کو کہتا ہے کہ میں نے وہ کرنا ہے کنفیشن کرنا ہے. تو وہ ان سے کہتے کریں. تو وہ کہتے جی میں پھرنا مارنے لگا نہیں اس پہ خدا پہ یقین نہیں رکھتا. اچھا. اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ. تو پریسٹ نے بڑا خوبصورت جواب دیا, کہ دین فیک اٹ. ایک لمحے کے لیے فیک کریں, دیر از اے گاڈ اینڈ گو ہیڈ, مطلب کنفیشن کریں, آگے چلیں. تو سر کہنے کا مطلب یہ ہے میاں صاحب جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ان کو اس سے بہتر میرا خیال ہے جو حالات تھے ان کے, جس طرح کی سچویشن میں 3-4 سال پہلے تھے, جیل میں تھے, سزائیں ہوئی تھیں, اب آپ نااہل ہوئے ہیں, آپ کی بیٹی نااہل ہوئی ہے, باقی پوری کی پوری آپ کی فیملی کرائسس میں 15-20 آپ کے ٹاپ کے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں, نیب میں. عمران خان صاحب نے کرش کر کے رکھ دیا آپ کو. آل آف سڈن جو ہے آپ کے لیے ایسے سرکمسٹانسز بنتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ نادرا کے یہ لوگ جو ہیں وہ خود جاتے ہیں. سر اب ذرا سنتے ہیں, کرونالوجی دیکھتے جائیں کہ یہ لے گئے جناب اس پہ اپنا بایو میٹرک کریں. اس کے بعد آپ کا پورا نیب جنہوں نے سزائیں دلوائی تھی وہ بیٹھے ہوئے سارے پراسیکیوٹر جنہوں نے 3-4 سال پہلے سزائیں دلوائی تھی, نااہل کروایا تھا, جیل بھیجا تھا, وہ آپ کی جہاں پہ عدالت میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم یہ کیسز واپس لینا چاہتے ہیں, آپ ڈسمس کرنا چاہتے ہیں, پورے کیسز کو آپ کر دیں. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی ان کے لیے, ان کا وزیر اعظم بننا میٹر نہیں کرتا تھا. 3 دفعہ بن چکے تھے, 4تھی دفعہ بھی بن جاتے کوئی فرق نہیں پڑ جانا تھا. کوئی 20-40 کوئی اور ملک کی میرا خیال سیر سپاٹے کر لیتے جن سے پہلے کر رہے تھے. ان کے لیے سب سے بڑی بگ اچیومنٹ تھی وہ تھی مریم نواز صاحبہ کو پلیس کرنا. ان کو پنجاب میں لے کر آئیں اور وہ لے کر آئے, ان کو بنوایا, جس طرح بھی وہ آگے بنی ان کو وہاں پہ سیٹل کیا. آج بھی آپ کو وہ ان کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے نظر آتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہوئی میرا خیال ہے. اچھا اب یہ دیکھیں سر, اب دیکھیں کہ بھائی آپ کا وزیر اعظم ہے, بیٹی آپ کی وزیر اعلیٰ ہے, یہ سب سے بڑے یہ صوبے کی, پنجاب از آلموسٹ لائک پاکستان, منی پاکستان وہی ٹھیک ہے سر. حکومت آپ کی چل رہی ہے, کوئی آپ کو تھریٹ کہیں سے نہیں ہے. ماں سوائے ٹھیک ہے خان صاحب کی تھریٹ اپنی جگہ پہ, لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کی جو آپس میں ٹک ٹاک چل رہی ہے تو وہ آرام سے مزے سے بیٹھے ہیں. سو اس وقت ان کو یہ کہنا کہ خان کہ وہ ڈپریس ہیں, وہ تھوڑے ڈسپریٹ ہیں, فرسٹریٹ ہیں کیونکہ وزیر اعظم نہیں بن سکے, تو دین ہی از فیکنگ اٹ. سر وہ بالکل خوش ہیں, وہ بالکل مطمئن ہیں, مزے کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے پاس حکومتیں بھی ہیں, نہیں سنیں, گورنمنٹ صاحب آپ سے اختلاف کرنے لگے, ان کے پاس مزے بھی ہیں, پروٹوکول بھی ہیں, ان کے پاس یہ مری بھی ہے, ملاقاتیں بھی ہیں, سب کچھ آرام سے چل رہا ہے. باقی میرا خیال ہے زبیر صاحب بھی آپ سے اس پہ اتفاق نہیں کرتے. بھائی نہ کریں, ان کی رائے ہے, اگین آئی ریسپیکٹ اٹ. سو اس کے بعد ہم بیٹھ کے اس کے بعد ہم بیٹھ کے رونا شروع کر دیں, وہ میاں صاحب ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے, بڑا ظلم ہو گیا ہے, یہ ان کو کہتے میں جا رہے ہیں, یہ ان کو سرو کر رہے ہیں. مکاشف سر آپ میری بات سن, 2 جملے تو سن لو, تاڑے کو لے آ رہے ہیں. رولا یہ ہے 35 سال پہلے یہ پارٹی بنائی. یہ پارٹی کیا تھی؟ 2018 میں تمام تر مشکلات, میاں صاحب اندر, مریم اندر, پنجاب کی لارجسٹ پارٹی. کتنے فخر سے مریم نواز نے کہا کہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ چلا. یہ تھی وہ پارٹی جو کہ پنجاب جی ٹی روڈ جو بھی کہیں اس کی سب سے بڑی پارٹی تھی. یہ میاں صاحب پرسکون ہوں گے آج کہ میری پارٹی در نل کی ہو گیا. اچھا ویسے تمہیں ہویا کہ یہ مطلب what did you eat in the morning, مطلب what did you have in your breakfast, مطلب جمود, پی ایم ایل این, افسردہ, بڑے میاں صاحب پھر اتفاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ. وہ سر میں تو 200% شکر کر میں جب ڈال کے توبہ یار. آپ مجھے یہ بتائیے گا, مطلب آپ ریال پالیٹکس کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے سیاست کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرنا آتی. ویسے آج آپ کو سیاست میں بات نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے میرا پہلا دن ساون ہے, اچھا موسم ہے آج, اور وجوہات سے میرا دن ذرا زیادہ اچھا نہیں ہے. کسی اور ایشو کے اوپر ہم بات کر لیتے. اب صورت یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, مطلب میں صبح اٹھا ہوں, ایک پارٹی ہے, چیف منسٹر پنجاب ان کا ہے, پرائم منسٹر ان کا ہے, اس کے بعد جو ہے حکومت ساری ان کی ہے, سارے بڑے فیصلے ان کے ہیں. جو ان کی لڑائی خان سے کسی نے لڑنی ہے, کوئی اور لڑ رہا ہے, کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. سکون کے ساتھ ہم صبح اٹھتے ہیں, مریم صاحبہ جہاز پہ بیٹھتی ہیں, جا رہی ہیں, کبھی سائیوال جا رہی ہیں, کبھی میاں چنو چلی جاتی ہیں. وہی اس کے بعد ہمیں جو ایئر ایمبولینس مل گئی ہے پیشنٹس کے لیے, اور اچھا ٹی وی مل رہا ہے, اچھا پریس مل رہا ہے. وہ ٹی وی کیمرے کے سامنے آتی ہیں
تو سب کچھ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. وہ جو بات کرتی ہیں بڑے اچھے انداز سے اپنے آپ کو کیری کرتی ہیں, ساری اچھے انداز سے گھومن چل رہی ہے, اور آپ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جی پی ایم ملن جمود کا شکار ہو گئی. جو آپ آرگومنٹ پیپلز پارٹی کے حق میں دے رہے تھے, ٹوٹل اپوزٹ آرگومنٹ ان کے حق میں دے رہے ہیں. یعنی پیپلز پارٹی کے حق میں الیکٹورل پالیٹکس کا آپ کہہ رہے تھے کوئی فرق کیا فرق پڑتا ہے اگر الیکشن نہیں لڑ سکتے اور جیت سکتے. یہاں آپ کہہ رہے ہیں صاحب کاشف صاحب دیکھیں یہ جو پالیٹکس از آل اباؤٹ دی ٹائمنگ. Okay, so you think this is timing? موجودہ زبیر صاحب تو آپ سے کسی صورت اتفاق نہیں کریں. یہ جو موجودہ وقت ہے اس کے اندر ایک جو بیسٹ ڈیل پولیٹیکلی اسے سکویز آؤٹ کی ہے یا ان کے ہاتھ میں ہے, اس سے بہتر ان کے پاس کیا ہو سکتا تھا؟ آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی پریشانی نہیں ہے. دن کو آپ کے خلاف فرد جرم عائد ہونی تھی 28 بلین روپیز کی. آپ نے بھی سٹوریز, اگلے دن آپ وزیر اعظم قاسم صاحب نے بھی کافی اس پہ سٹوریز کی ہوئی ہیں. ارشد نے کی تھی. اچھا شام کو جو ہے حلف اٹھا رہے ہیں آپ پرائم منسٹر کا, ٹھیک, تو تسی گلاں کر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہی کامیابی کا پیمانہ ہے زبیر صاحب؟ میں آپ کی آرگومنٹ کو آگے بڑھا رہا ہوں. پالیٹکس از آل اباؤٹ پاور اینڈ دے ہیو پاور ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. ان کے ہاتھ میں طاقت ہے, آپ مان لیں. زبیر صاحب